آیا لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں لکھاں سونے بن بن بیندے نے اودی خاک پا جیا کوئی نہیں۔ جو علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے حلیہ شریف کو بیان کرنے سے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے اور سننے والوں کو بیان کرنے والوں کو حضور کا پیار ملتا ہے، حضور کی محبت ملتی ہے، اور اس کی برکت سے حضور کے دیدار کی دولت بیدار بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ جہاں تک حضور کے شمائل کو بیان کرنے کا حق ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ ہیں۔ جن لوگوں نے حضور کو دیکھا وہ بھی حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے سے اپنے آپ کو قاصر سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے میں طاقت نہیں کہ ہم حضور کا حلیہ بیان فرمائیں۔ چند اصحاب نے حضور کا حلیہ بیان کیا، بلکہ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے حضور کیسے تھے؟ میاں تم نے نہیں دیکھا؟ کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ امام قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ظاہر نہیں ہوا تھا، اور اگر جمال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو جاتا تو کوئی دیکھنے کی طاق بھی نہ رکھتا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ مولانا حسن رضا اعلی حضرت کے برادر محترم فرماتے ہیں وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ تو حضور کا حسن کسی سے مستعار نہیں لیا ہوا، بلکہ پوری کائنات کو جو حسن ملا ہے وہ حضور کی دہلیز کی عطا ہے، حضور کی چوکھٹ کی خیرات ہے۔ تو زمانہ چمک رہا ہے تو حضور کے انوار سے، اور بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور؟ پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا۔ تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتے۔ حضور کا پورا جسم انور اور حضور کا وجود مسعود برکتوں سے مالا مال تھا، اور حسن اور جمال کا آئینہ دار تھا۔ ساری زندگی حضور کے بدن پہ کبھی مکھی نے بیٹھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن پہ کبھی میل نہیں آیا، حضور کی آنکھوں کے اندر کبھی میل نہیں آیا، حضور کو ساری زندگی بلغم نہیں آئی۔ آقا کریم کی مبارک بغلیں بے بال تھیں اور بالکل باقی جلد کی طرح سفید تھیں۔ حضور علیہ السلام کا لعاب شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضور کے فضلات مبارکہ جو ہے وہ امت کے حق میں پاک ہیں، اور جہاں حضور علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جاتے تو وہاں بعد میں جا کے دیکھا جاتا تو کوئی چیز نظر نہ آتی سوائے کستوری کی خوشبو کے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو کبھی جمائی نہیں آئی، کبھی حالت نیند میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپاک نہیں ہوئے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نجاست نہیں آئی، اور آقا کریم کے بدن کا سایہ بھی نہیں تھا تاکہ زمین کے اوپر حضور کا سایہ نہ گرے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ظلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الظل، اللہ تعالیٰ نے محبوب کا سایہ زمین پہ اس لیے نہیں پڑنے دیا کسی انسان کا قدم محبوب کے سائے پہ نہ آ جائے۔ اقبال بھی بول پڑے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سے۔ تو حضور کا قد انور، اللہ اکبر، اس کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت سنیے۔ فرماتے ہیں لم یکن بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان ربعۃ من القوم لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا قد لمبا بھی نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے،
حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے۔ پھر آگے کہتے ہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ قد درمیانہ تھا لیکن دکھائی اونچے دیتے، قد بھی سونا اور چہرہ بھی سونا، اور زمانے میں اتنا سونا رب نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، چونکہ سب سے حسین سب سے جمیل اپنے محبوب کو بنایا۔ لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے اودی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی جو ہتھیلیاں تھیں وہ پرگوشت تھیں، اور انگلیاں قوی بھی تھیں، مضبوط تھیں اور خوشنما تھیں، اور مبارک تلوے گہرے تھے اور صاف تھے، نرم تھے اور چکنے تھے۔ اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پانی بہہ جاتا، اور جب آقا کریم چلتے تو حضور ایسے لگتا جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ وقار کے ساتھ حضور قدم زور کے ساتھ اٹھاتے اور وقار کے ساتھ آگے بڑھاتے، اور یوں محسوس ہوتا کہ جس طرح بلندی سے حضور نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت تیز چلتے نہیں تھے، لیکن ایسے لگتا تھا جس طرح زمین حضور کے لیے لپیٹ دی گئی ہے، اور اگر لوگ حضور کے ساتھ چلنا چاہتے تو حضور کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ رفتار عطا فرمائی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کی انگلیاں وہ بڑی خوبصورت تھیں، لیکن جو درمیان والی انگلی ہے وہ انگلی باقی انگلیوں سے زیادہ قد آور تھی، لمبی تھی۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ اور ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں کے بارے میں شسن القدمین، اور حضرت امام ترمذی نے مسیح القدمین کے لفظ بولے ہیں کہ نرم آپ کے قدم تھے، اور آپ کے قدم جو ہے وہ چمکدار تھے، روشن تھے، آپ کے قدم پرگوشت تھے، اور آپ کے مبارک پاؤں خوبصورت تھے۔ اور تلوے جو تھے اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اخمسان، اور ایک روایت کے اندر لفظ ہیں لیس لہا اخمس، کہ جو تلوے ہیں وہ درمیان سے جو ہیں وہ پرگوشت تھے، اور ایک ہے کہ درمیان سے پرگوشت نہیں تھے۔ تو جنہوں نے نقش کو دیکھ کر تلووں کا اندازہ لگایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تلوے بالکل برابر تھے، اس لیے کہ نقش پورا بنتا تھا۔ اور جنہوں کو تلوے دیکھنے کی سعادت نصیب ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ کم گوشت تھا اور اطراف میں گوشت زیادہ تھا۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیاں جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ کم گوشت تھیں، ان پر زیادہ گوشت نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت بولے ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ حضور کی پنڈلیوں کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنیے۔ فرماتے ہیں کان فی ساک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموشۃ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جو پنڈلیاں تھیں وہ نرم و نازک، پتلی اور خوبصورت۔ اور حضور کے زانوئے منور کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخم الکرادیس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زانوئے نور کے بارے میں دخم الکرادیس کے لفظ بھی ہیں، اور دوسری روایت مروی ہے سعد ابن ابی شیبہ سے، اس میں لفظ ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل المشاش، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زانو مبارک مضبوط تھے، پرگوشت تھے اور خوبصورت تھے۔